کہ صاحب سے ایک بار پھر ہم درخواست کرتے ہیں، ان سے روبرو ہوتے ہیں۔ محترم، کچھ کالر میرے پاس آئے ہیں، کچھ سوالات میں نے درج کیے ہیں۔ ایک صاحب ہیں اکبر خان، جو کہ بہت مختصر سی وضاحت چاہتے ہیں حضور اکرم کی طرز زندگی کی۔ ظاہر ہے کہ سوالات کا ہمارا پروگرام ہے تو اس میں تقریر کی گنجائش نہیں ہے، تو حضور کی طرز زندگی پر بہت مختصراً روشنی ڈال۔ بس آپ کا طرز زندگی سب سے بڑی بات یہ کہ تصنع اور تکلف سے پاک سادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے جو ایک اپنا زندگی کا طریقہ اپنایا، تو جب آپ اس دور میں جب آپ ایک محکوم کی حیثیت سے تھے جی، اور اس دور میں جب آپ ایک حاکم کی حیثیت سے تھے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، کوئی امتیاز نہ ہوا، کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ حاکمانہ زندگی ایسی تھی اور سبحان محکوم اللہ، زندگی ایسی تھی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی طرز زندگی، اور اپنے قول کو اپنے عمل سے ہم آہنگ رکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ اکبر خان صاحب، بہت خوبصورت جواب آپ تک پہنچا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ ہمارے ایک اور کالر ہیں ناظم صاحب، کرنول سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو غریبوں کو کھانا کھلانا کس حد تک درست ہے؟ کہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں کھلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کھلایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر ہے کہ مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی 12 ربیع الاول ہے، اور 12 یوم وفات تو تقریباً سبھی نے طے کر دیا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اس لیے اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ محترم، ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ جو کہ حضور کی پیدائش پر جشن منانے کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ جاوید صاحب ہیں بنگلور سے۔ جاوید صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کی پیدائش پر جو جشن منایا جاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ جشن منانا درست ہے؟ کیونکہ تاریخیں وفات کی بھی وہی ہیں اور ظاہر ہے کہ ولادت کی بھی وہی ہے، تو جشن کس شکل میں منایا جائے اور کس انداز سے شریعت نے اس کی اجازت دی؟ بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں جی، کوئی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو آزادی نہیں۔ میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر عید اور بقرعید، یہ ہمارے لیے ہمارے عرف کے لحاظ سے ان کو تہوار کے دن کہہ دیا جاتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی صحیح تعریف نہیں ہے، تہوار نہیں ہے یہ، جی، بلکہ عید کا نام عید ہی ہے۔ اور اس لیے کہ تہوار کا تصور جو ہے اس میں ایک منمانی زندگی اور ایک یوم آزادی، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں عیدوں میں ایک ایک نماز زائد ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز زائد ہو جاتی ہے، تکبیریں زائد ہو جاتی ہیں، کمی کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ کہ جشن کا لفظ جو ہے اس میں منمانی ہے، جشن نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ اس دن ان کی کچھ سنتوں کو اور اپنایا جائے، ان کے کچھ طریقوں کو اور اپنایا جائے، ان کے سے طرز زندگی کو اپنانے کی کچھ کوشش کی جائے، کچھ ان کی یاد اس طرح منائی جائے کہ وہ خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری خوشی کا سامان جشن کہلائے گا اور ان کی خوشی کا سامان ان کی سنت پر عمل کرے۔ جاوید صاحب، آپ تک آپ کا جواب پہنچا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے ناظرین اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، انہیں اطمینان ملا ہوگا۔ ایک اور کالر جڑے تھے ہمارے ساتھ، ابوذر صاحب ہیں مہاراشٹر سے، گلز مہاراشٹر سے۔ ابوذر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کا جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ تھا، خاص طور سے اخلاقی حسنہ کے پس منظر میں جو ان کا برتاؤ تھا غیر مسلمین کے ساتھ، کفار مدینہ یا کفار مکہ کے ساتھ، یا ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، کیا برتاؤ تھا اور اس کو کس حد تک زندگی میں اتارنا ضروری ہے؟ بھئی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے۔ سب سے پہلی طور پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک داعی کو اپنے مدعو کے ساتھ ایک علاقہ اور ایک تعلق اور ایک رشتہ ہوتا ہے، اور داعی اپنے مدعو کے سلسلے میں یہ سمجھ کر چلتا ہے کہ غرض ہماری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک اس درجہ پر تھا کہ آپ کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں تک کہ آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نابینا، وہ ایک مرتبہ آئے اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی سمجھیے کہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفود سے، غیر مسلمین کے مشرکین سے اور جو آپ کے دین کے مخالف تھے ان کو مسجد میں بلا کر بیٹھ کر وہاں بات کرتے تھے، اور وہ جگہ آج بھی ہمارے یادگار کے طور پر ایک کھمبا پلر بنا دیا گیا ہے، اور وہاں اس کے اوپر لکھا ہوا اسطوانۃ الوفود، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقات کرتے تھے مسجد کے اندر، تو یہ اعزاز عطا کرتے تھے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب آئے تو وہ تو چونکہ نابینا تھے، اس لیے وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس حیثیت کے اور کس طرح کے لوگ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درمیان میں بات کرنا چاہی، تو حضور کو اس درجہ ناگواری ہوئی، سامنے والے اپنے مخاطبین کی حیثیت اور رتبے کی اتنی رعایت آپ کو ملوث تھی کہ آپ کی جبین اطہر کے اوپر شکنیں پڑ گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، تم نے منہ بنا لیا، تم نے اپنے پیٹ پھیر لی اس بات کے اوپر کہ وہ ایک نابینا تمہارے پاس آیا، اس نے سوال کیا، تم کیا جانو کہ کس کا دل زیادہ پاک ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے سلوک ہے۔ اور پھر وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ یہودی کا، کہ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہمان بنایا، اور پھر وہ حضور کے اذیت پہنچانے کے لیے بستر کے اوپر حضور کے آلائش کر کے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس آلائش کو صاف کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا مہمان تھا۔ تو اس طرح کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غیر مسلمین کے ساتھ اور اپنے مذہب سے الگ لوگوں کے ساتھ کیے، یہ آپ کا طرز زندگی تھا۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عبدالعلی فاروقی صاحب نے سوالات کے جواب پیش کیے، اور ہم کو یہ یقین ہے کہ جیسے جیسے سوالات ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ اطمینان بخش جواب آپ کو ملیں گے۔ فی الحال وقت ہو جاتا ہے ایک اور وقفے کا، لیکن وقفہ لینے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو باور کرا چکا ہوں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس مخصوص مبارک اور مقدس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں ہم کے سیرت نبوی پر مشتمل، تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے میں نے آپ کو نمبر بتایا تھا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹول فری نمبر پر ہمارے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ٹی ڈی نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ ٹول فری نمبر نوٹ فرما لیجئے 180034542026، ہمارا دوسرا نمبر ہے 180042544089۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ایس ٹی ڈی نمبر پر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تہنیتی پیغام جشن میلاد النبی کے تعلق سے بھیجنا چاہتے ہیں، سیرت نبوی پر مشتمل کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں اپنے عزیز و اقربا کو، تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، جشن میلاد النبی، JMN، اپنا میسج نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر۔ چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ کے روبرو ہوں گے، کریں گے کچھ سوالات اور سنیں گے نعت پاک۔ دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام سرزمین لکھنؤ سے، جشن میلاد النبی۔ جب دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کیا اس کی شروعات ہوگی 2014 کے چناؤ کے ساتھ؟ کیا وہ آغاز ہوگا ایک نئے ہندوستان کا؟ Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ، ہر جمعہ
दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मोहतरम नाजरीन, मैं तारिक कमर सरजमीन लखनऊ पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। जश्न ईद मिलादुन्नबी में आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ कॉलर हमसे और जुड़ गए हैं, लेकिन हम बाकायदा सवालात के जवाब लेने से पहले एक बार फिर हम चाहेंगे कि बारगाह रिसालत माब में अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना बशक्ल नात पेश किया जाए। कुर्ब ऐसा कि तेरी आंख का सुरमा हो जाऊं, कुर्ब ऐसा कि तेरी आंख का सुरमा हो जाऊं, हिज्र में आंसू बनूं फैल के दरिया हो जाऊं, हिज्र में आंसू बनूं फैल के दरिया हो जाऊं, और मेरे सीने से तेरे चाहने वाले गुजरे, मेरे सीने से तेरे चाहने वाले गुजरे, ए मोहम्मद मैं तेरे शहर का रास्ता हो जाऊं, ए मोहम्मद मैं तेरे शहर का रास्ता हो जाऊं। और ये शेर खास तौर से मुरादा करते हुए आइए सुम्बुस से दरख्वास्त करते हैं कि वो एक बार फिर बारगाह रिसालत माब में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करें कि माँ ने बचपन में रटाया था मोहम्मद का सबक, माँ ने बचपन में रटाया था मोहम्मद का सबक, ये सबक याद रहे और मैं बूढ़ा हो जाऊं। सुंदू से एक बार फिर नात पेश करेंगी हमारे उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने बहुत फरमाइश की है, जबलपुर से, दुबई से और कई बहुत अहम मकामात से, झारखंड से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नात की फरमाइश कर रहे हैं। सुम्बुस एक बार फिर आपको जहमत देते हैं, बल्कि जहमत का ये तो एक सादत है, सादत हासिल करिए और नात पाक पेश करिए। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदे या रसूल अल्लाह, सैयदे या हबीब अल्लाह, सैयदे या रसूल अल्लाह, सैयदे या हबीब अल्लाह। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रफ़अतें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदे या रसूल अल्लाह, सैयदे या हबीब अल्लाह। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की। कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुए और किसी को नबी ने अली कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा।
سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ بہت شکریہ سنتو حسن، بہت خوبصورت نعت پاک پیش کی بارگاہ رسالت مآب میں۔ آئیے ناظرین کرام اب ان سوالات کے جواب کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے درج کی توقع دوران محترم عبدالعلی فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں جوابات دینے کے لیے۔ محترم محمد سالم رضا صاحب ہیں علی گڑھ سے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے پردے کے تعلق سے شریعت میں کیا احکامات ہیں اور عورتوں کے پردے کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید میں صاف صاف موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے سلسلے میں عورتوں کو حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، جب تم ان سے کسی چیز کو طلب کرو تو پردے کی آڑ سے طلب کرو۔ پردہ دراصل عورت یہ ایک تصور مغربی تہذیب کا پیدا کیا ہوا ہے جو کہ عورت کو باہر نکالنے میں اس کی عزت ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں تجربہ رکھتے ہیں اس چیز کا کہ بہت سی قیمتی چیزیں ہیں، ان کی قیمت چھپانے ہی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپیہ لے کر اگر کہیں باہر سفر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہے کہ نوٹوں کی گڈی کو سامنے رکھے تو 10 ڈکیت اس کے ہاتھ سے چھین لیں گے، اور لہٰذا اس کو چھپا کر رکھنا ہے۔ تو چھپا کر لے کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی بے توقیری کر رہے ہیں، بلکہ اس کی عزت اس لیے آپ کے ذہن میں ہے، اس کی قیمت آپ کے ذہن میں، اس لیے آپ اس کو چھپا کر لے کر چل رہے ہیں کہ کسی کی بد نظر نہ لگ جائے۔ بے شک اسی طریقے سے زیورات ہیں جو اور گھر کی قیمتی چیزیں ہیں، ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو چھپانے سے بے عزتی نہیں، یہ تو دیا ہوا تصور ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات داخل ہے کہ ایک مرتبہ یہی نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم زوجہ محترمہ کے سامنے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اٹھو عبداللہ آ رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نابینا ہے کہ تم بھی نابینا ہو۔ تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ پردہ دونوں طرف سے ہے۔ عام ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت اگر مرد کو دیکھے تو کوئی بے پردگی نہیں ہے، مرد اگر عورت کو دیکھے تو بے پردگی ہے۔ پردہ دونوں طرف سے ہے، مرد کو بھی عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے اور عورت کو بھی مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ہے پردہ۔ تو پردے کا بالکل مضبوط حکم ہے۔ محترم سالم صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے اور یقینی طور پر آپ اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے، بہت خوبصورت وضاحت فرما دی ہے محترم عبدالعلی فاروقی صاحب نے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے تھے جھارکھنڈ سے، رضوان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی جھارکھنڈ میں کچھ لوگ منا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں منا رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اس سوال کا، تو شاید کہیں مسئلہ کی تعداد کی بات ہے۔ کچھ لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں منا رہے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں منا رہے ہیں وہ منانے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے شریعت کی روشنی میں؟ کیا وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ کیا تعلیمات دینا چاہیں گے آپ؟ میں اس کو سمجھ نہیں سکا کہ میلاد النبی کا کیا مطلب ہے۔ کچھ اگر ظاہر ہے کہ میلاد کے نام سے اگر وہ چیزیں کی جائیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، بے شک تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں پر پابندی لگا ہی جائے گی۔ عام حالات میں یہ ناپسندیدہ چیزیں چے جائے کہ نبی کے ولادت کے یا آپ کی وفات کے دن اور آپ کا نام لے کر ان منکرات کو کیا جائے، مثلا باجا گاجا، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جس کی اسلام نے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ اب ڈھول سے اور تاشے سے اور ڈھولک سے اگر جشن منایا جائے اور میلاد کہا جائے اس کو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کی نافرمانی ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کی تعلیمات کو عام کرنا، آپ کی زندگی کو پیش کرنا، اگر اس سے کوئی روکتا ہے تو قطعی اس کو اس سوال میں ہلکا سا میں اپنے ناظرین کے لیے وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک مخصوص طریقہ کون سا ہو سکتا ہے تو سب کو پسند بھی ہو
और हुजूर अकरम की जो तालीमात है उनकी नफी भी ना हो रही हो, क्या तरीका कार अपनाया जा सकता है? जाहिर है कि उसके लिए तरीकाकार अपनाने के लिए वही तरीका करना पड़ेगा। हमको अपने असलाफ की तरफ नजर करना पड़ेगी कि उन लोगों ने जिन जिन चीजों को अपनाया है। हर तहजीब जो होती है वो अपनी खुद पैदावार कुछ चीजों की किया करती है। हिंदुस्तान, मिसाल के तौर पर मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं और मुसलमान अरब ममालिक में भी रहते हैं और मुसलमान यूरोपियन ममालिक में भी रहते हैं। लेकिन आज के दिन और आज की तारीख के लिहाज से हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ काम किए जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस नाम लेकर, और मीलादुन नबी के नाम से या जश्न के नाम से या सीरत के नाम से। मैं ये समझता हूं कि अपनी तरफ से जो बातें की जाएंगी उनमें ये तजाद पैदा ही होगा, और जो चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा हैं और जिनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या उनके सही चाहने वालों, और सबसे बड़ा नमूना हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का है कि उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यादगार जिस तरह कायम की और जिस तरह याद किया है वो जाहिर है कि बिल्कुल पाक साफ सुथरा तरीका है, वही सबसे ज्यादा पसंदीदा राह हो सकती है। बहुत खूबसूरत जवाब पेश किया मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब ने। जाहिर है कि सही तरीका भी यही है कि हर अमल में सुन्नत नबवी की पैरवी की जाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, दो बहुत अहम कॉलर हमारे साथ जुड़े थे। सरजमीन संबल से सिदरत और तूबा साहिबा ने पूछा है और दुबई से फराज मुमताज ने। तकरीबन सवाल एक ही हैं दोनों के। मैं मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। वो कहते हैं कि जश्न मिलादुन नबी का जो उन्वान है वो मुनासिब है, और अगर ये नाम मुनासिब है तो इसकी क्या शक्ल होनी चाहिए? क्या इस मौके पर किसी मखसूस इबादत का हुक्म शरीयत की जानिब से है? मैंने फिर अर्ज किया कि जश्न का लफ्ज जो है वो मनमानी की तरफ ले जाने वाला है। तो जश्न जो है, जश्न का यानी हमको अपनी खुशी के सिलसिले में और अपने गम के सिलसिले में, हर चीज के सिलसिले में पाबंद किया गया है। न हमारा गम आजाद है, न हमारी खुशी आजाद है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गम के मौके के लिए भी तालीमात छोड़ी हैं और खुशी के मौके के लिए भी तालीमात छोड़ी। एक मुसलमान पूरी जिंदगी के लिए ताबे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, इसलिए जश्न का तो हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। जश्न, हमको जश्न शादी बनाने की भी इजाजत नहीं है, यानी नबी के ही नाम पर नहीं, बल्कि जश्न का जो एक तसव्वुर है मनमाना, तो वो बिल्कुल नहीं, उसकी तो कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। जश्न से तो एक ये साथ हमारा जो जी चाहे करें। बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन किराम। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मखसूस प्रोग्राम में अपने सवालात दर्ज कराकर जवाब हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 1800-3454-026 हमारा दूसरा टोल फ्री नंबर है, 1800-4254-089। इसके अलावा अगर आप एसटीडी नंबर पर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो एसटीडी नंबर भी नोट फरमा सकते हैं। हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, एक बार फिर आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के जरिए अगर आप अपने दीदो कारिब को एसएमएस की तरसील को यकीनी बनाना चाहते हैं, एसएमएस करना चाहते हैं, कोई तहनीती पैगाम भेजना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है JMN, अपना मैसेज नाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से जश्न मिलादुन नबी। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. محترم ناظرین اکرام، جشن میلاد النبی میں ایک بار پھر آپ کا سرزمین لکھنؤ پر استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس مبارک اور مقدس پروگرام کے ذریعے آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کر سکتے ہیں جو ہمارے کالر ہم سے پوچھ رہے ہیں. اس وقفے کے دوران بھی ہم نے بہت سے سوالات درج کیے ہیں اور ہماری خوش بختی ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت معروف عالم دین محترم عبدالعلی فاروقی صاحب جوابات دینے کے لیے تشریف رکھتے ہیں. تو آئیے ایک بار پھر عبدالعلیم صاحب کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں. محترم، ایک بہت اہم کئی سوالات بہت اہم ہیں. ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ سید مسعود صاحب ہیں کشمیر سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریبات کا سلسلہ ہے، اس موقع پر مختلف نوعیت کی تقریبات جو جشن کے عنوان سے بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا منائی جاتی ہیں، جو کہ جشن کا لفظ قطعی درست نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سی اور بھی تقریبات کا انعقاد اس موقع پر کیا جاتا ہے. کیا شریعت کا پس منظر ہے، کیا شریعت کا حکم ہے ان تمام تقریبات کے حوالے سے؟ بھئی سب سے بڑی بنیادی چیز یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا کہے کے لیے. نبی کو جس کام کے لیے بھیجا گیا اور جس چیز کے لیے نبی نے مشقتیں برداشت کی، اگر نبی کے اس کام میں ہم معاون ثابت ہو اور نبی کے اس کام اور اس طریقے کو ہم اپنائیں تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہیں اور ہم اپنے آپ کو، اور اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جن پر آپ نے محنتیں کی ہیں تو وہ ان کے نام سے اگر ہماری طرف سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوں کہ جو ان کو خود ناگوار گزرنے والی ہو اور جن کو خود انہوں نے منع کیا ہو تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی اجازت نہیں. اب ان کی تفصیلات مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ہمارے علاقے میں یہ سردی کا موسم ہے، اس موقع سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم کی مناسبت سے کچھ لوگوں کو کمبل دیتا ہے، کچھ گرم کپڑے دیتا ہے، یا مریضوں کی عیادت کرتا ہے، مریضوں کے لیے پھل فروٹ دیتا ہے، یا اور مالی طور پر کسی بھی اعتبار سے، یہ سب پسندیدہ کام ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کیا اور یہ کرنے کا حکم دیا. اور اگر جشن کا جو ایک تصور، بھائی ظاہر ہے کہ ابھی چند روز پہلے نیا سال شروع ہوا جی جی، تو اب اس ماہ آپ 31 دسمبر کو کیسا جشن ہوا؟ ایسا جشن ہوا کہ حکومتوں کو انتظامات کرنا پڑے اس بات کے کہ عیاشی نہ ہونے پائے زیادہ. تو جشن کا تصور جو ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جشن میں ایک خودرائی، منمانی، جو ہم ہر دن جو برائیاں ہم نہیں کرتے ہیں وہ برائیاں ایک مخصوص دن ہم کریں، اس کو جشن کہا جاتا ہے. تو جشن کے میں یہی چیز شامل ہی ہوتی ہے کہ آج بس ہم آزاد ہیں، آج ہمارے اوپر سے پابندیاں ختم ہیں. ایسا کوئی تصور خود نبی کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے کسی دن کرنا، یہ تو بہت بڑی ڈٹائی، بہت بڑی بے غیرتی کی. بہت شکریہ محترم. ایک بہت اہم سوال ہے، نسیم اختر صاحب شاہجہاں پور سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کے کردار حسنہ کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن مطالعہ کرنے کے بعد ایک عالم کی نظر میں جو سب سے روشن اور مبارک پہلو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اس کی وضاحت چاہتے ہیں.
सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को इंसान होने की हैसियत से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मकाम दिया है और इंसानियत की सरबुलंदी का जो सामान किया है, वो दुनिया के किसी दूसरे रहबर के यहाँ वो तसव्वुर नहीं मिलता है। इंसान